अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आएँ उर्दू सीखे में आप सबको खुश आमदीद। हमारा मुल्क, हमारी ज़ुबान, हम सब की है ये पहचान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन सुम्मा। चलिए जी, आज का हमारा सबक है अल्फाज और उनके मुतरादिफ या हमानी अल्फाज। तो यहाँ हमने लिखा अता पता। तो अता पता के हमानी अल्फाज हैं निशान और ठिकाना। अता पता के हमानी अल्फाज के हैं निशान और ठिकाना। अच्छा, और इसके हमानी अल्फाज हैं भला, बेहतर, ठीक, अदा, ढंग, तरीका, ये और तर्स, ये हो गए अदा के हमानी। ढंग, तरीका और तर्स। आगे चलते हैं तो हमारे पास है इरादा, अज़्म, नीयत, कस्त। इरादा की हमानी है अज़्म, नीयत और कस्त। हम देखते हैं, नंबर रख लेते हैं। ऐसे नंबरों की भी पहचान हो जाएगी उर्दू में और लफ्ज़ भी अच्छे से याद हो जाएंगे। 1, 2, 3 और 4। एक नंबर पे है अता पता, निशान, ठिकाना। 2, अच्छा, भला, बेहतर। और आगे अब हम चलते हैं 5 के ऊपर। लफ्ज़ 5 इरशाद। तो इरशाद की मानी है हुक्म के, फरमाना, फरमान और बात। 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है आज़म, बड़ा, बुजुर्ग, और अजीम। 7 नंबर है उल्फत, प्यार, मोहब्बत। 8 नंबर पे हमारे पास आ जाता है उम्मीद, तवक्का और आस। तो ये आ गया हमारे पास इरशाद, आज़म, उल्फत, उम्मीद और आगे इनके हमानी अल्फाज। आगे इरशाद का है हुक्म, फरमान, बात। आज़म बड़ा, बुज़ुर्ग, अजीम। उल्फत प्यार, मोहब्बत
اور امید، توقع اور آس۔ تو یہ ہمارے ہمانی الفاظ ہیں، اور آگے اب ہم چلتے ہیں نمبر 9 کے اوپر۔ تو دیکھتے ہیں نمبر 9 ہمارے پاس کیا ہے۔ نمبر 9 پہ آتا ہے ہمارے پاس ابتدا، آغاز، شروع اور تمہید۔ 10ویں نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے اتحاد، اتفاق، ایکا، سلوک۔ نمبر 11 اخوت، اس کے ہم معنی ہیں بھائی چارہ۔ کبھی کبھی یہ اکٹھا بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے، اخوت و بھائی چارہ، اخوت و بھائی چارہ بھی لکھا آ جاتا ہے۔ اخوت ہو تو اس کا مطلب بھائی چارہ ہے، اور اگر بھائی چارہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب اخوت ہے۔ تو اس طرح 8 نمبر پہ امید، اور اس کے معنی ہے توقع اور آس کے۔ 9 نمبر پر ابتدا، اس کے معنی ہے آغاز، شروع یا تمہید۔ 10 نمبر پہ اتحاد، اس کے معنی ہے اتفاق، ایکا، سلوک، اور 11 نمبر پہ ہے اخوت، بھائی چارہ۔ چلیے جی، نمبر 12 آتا ہے ہمارے پاس اذیت، اور اس کا مترادف ہے تکلیف۔ نمبر 13 آ جاتا ہے ہمارے پاس ارزاں، اور اس کا مترادف ہے سستا۔ نمبر 14 آ جاتا ہے ہمارے پاس استاد، اور اس کا مترادف ہے معلم۔ تو جہاں کہیں آپ معلم دیکھیں اور استاد دیکھیں تو سمجھیں کہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ تو آگے ہمارے پاس 15 نمبر لفظ آ جاتا ہے اکٹھ، اور اس کا مطلب ہے مجمع یا جلسہ۔ تو 12 نمبر اذیت کا معنی ہے تکلیف، 13 نمبر ارزاں سستا، 14 نمبر استاد معلم، 15 نمبر اکٹھ مجمع یا جلسہ۔ 16 نمبر پہ ہمارے پاس ہے اللہ، اس کا مترادف ہے خدا، رب۔ 17 امین، امانت دار، امانتیں رکھنے والا، امانتیں سنبھالنے والے کو کہتے ہیں امین۔ 18 نمبر لفظ آتا ہے ہمارے پاس انتقال، رحلت، موت، تبدیلی۔ ٹھیک ہے جی، انتقال کے معنی رحلت، موت اور تبدیلی۔ تو ذرا ریویژن کریں تو 15 نمبر پہ ہے اکٹھ، مجمع اور جلسہ۔ 16 نمبر اللہ، اور اس کا مترادف ہے خدا یا رب۔ 17 نمبر امین، امانت دار، اور 18 ہے جو انتقال، رحلت، موت اور تبدیلی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں 19 نمبر کیا ہے ہمارے پاس۔ 19 نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس اندھیرا، اور اس کا مترادف ہے تاریکی۔
اندھیرا اور تاریکی. تو 20 نمبر پہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ انصار، اور اس کا مترادف ہے مددگار. 21 اونچا، بلند. تو یہ ہمارے پاس آ گیا 18 انتقال، راحلت موت تبدیلی، 19 اندھیرا مترادف ہوگا تاریکی، 20 انصار مترادف ہے مددگار، 21 اونچا اور اس کا ہم معنی ہے بلند. نمبر 22 انجمن، محفل یا سوسائٹی. 23 ہے اوسان، اور اس کا ہم معنی ہے ہوش و حواس. 24 نمبر پہ ہے ایثار، اور ایثار کا مطلب ہے قربانی. تو ایسے 21 اونچا بلند، 22 انجمن محفل سوسائٹی، 23 اوسان ہوش و حواس، 24 پہ ایثار اور قربانی. یہ ان کے ہمانی اور مترادف. 25 نمبر کے اوپر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا لفظ ہے. تو 25 نمبر پہ ہے ہمارے پاس اجاڑ، ویران. غیر آباد، اور یا پھر برباد. 26 اجرت، اجرت کا مترادف ہے مزدوری، بدلہ، صلہ یا معاوضہ. اور 27 نمبر پہ ہے اجالا. اجالا کا معنی ہے روشنی اور نور اور ضیاء. یہ دیکھیے جی 27 نمبر ابھی صحیح سے نظر آ رہا ہے. اجالا کا معنی ہے روشنی، نور اور ضیاء، اور اجرت مزدوری، بدلہ، صلہ، معاوضہ. 28 آ گیا ہمارے پاس اچانک، یکدم، یکایک، اتفاقاً، اور بے خبر بھی اچانک کا معنی ہے. 29 نمبر پہ آ گیا ہمارے پاس احسان، بھلائی، نیکی، مہربانی،
नवाजिश, करम। कई दफ़ा इकट्ठा भी आ जाता है, नवाजिश, करम, मेहरबानी। तो ये है एहसान का मानी। उजाला, रोशनी, नूर, ज़िया। अचानक, यकदम, यकायक, इत्तफाकन, बेखबर। एहसान, भलाई, नेकी, मेहरबानी, नवाजिश, करम। फिर आ जाता है हमारे पास 30, उदास, दिलगीर, गमगीन, गमज़दा, अफसुर्दा, तो ये है उदास के मानी। एहसान का है भलाई, नेकी, मेहरबानी, नवाजिश, करम। उदास का है दिलगीर, गमगीन, गमज़दा, अफसुर्दा। 31 नंबर आ गया अफसाना, किस्सा, कहानी। कभी कभी किस्सा कहानी इकट्ठा भी लिखा आ जाता है, किस्सा कहानी, लेकिन उसका मतलब यही है, स्टोरी, अफसाना। फिर दास्तान। 32 नंबर आ गया हमारे पास इकबाल, किस्मत, मुकद्दर, नसीब, भाग। ये भागने वाला भाग नहीं है, ये भाग, नसीब, मुकद्दर, किस्मत। 33 नंबर पे आ गया हमारे पास इंतहा, और इसका मुतरादिफ है अंजाम, आखिर, हद, अखीर। ठीक है जी, इंतहा का है अंजाम, आखिर, हद, अखीर। 34 नंबर के ऊपर आ गया हमारे पास उधम। क्या? उधम, और इसका मुतरादिफ है झगड़ा, हुल्लड़, फसाद, हंगामा। उधम, झगड़ा, हुल्लड़, फसाद और हंगामा। तो ऐसे हमारे पास 31 पे है अफसाना, किस्सा, कहानी या दास्तान। 32 नंबर पे इकबाल, किस्मत, मुकद्दर, नसीब, भाग। तो चलिए जी, अभी हम इनको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं, ताकि आप बच्चों का जो है वो रिवीजन भी हो जाए और आपको अच्छे से ये ज़हन नशीन भी हो जाए। नंबर 1, अता पता। अता पता, इसके मुतरादिफ है निशान, ठिकाना। अच्छा, भला, बेहतर, ठीक। अदा, ढंग, तरीका, तर्ज। इरादा, अज़्म, नीयत, मकसद। इरशाद, हुक्म, फरमान, बात। आज़म, बड़ा, बुज़ुर्ग, अज़ीम। आप तीर के निशान को देखते जाइए। उल्फत, प्यार, मोहब्बत। उम्मीद, तवक्का, आस। इब्तिदा, आगाज़, शुरू, तमहीद। नंबर 10, इत्तेहाद, इत्तफाक, एका, सलूक। 11, अखुवत, भाईचारा
یہ کبھی کبھی اکٹھا بھی آ جاتا ہے، قوت و بھائی چارہ۔ اذیت تکلیف، ارزاں سستا، استاد معلم۔ 15 نمبر اکٹھ مجمع جلسہ، اللہ خدا رب۔ 17 نمبر ہے امین امانت دار۔ 18 نمبر ہے انتقال رحلت موت تبدیلی، اندھیرا تاریکی۔ 20 نمبر انصار مددگار۔ 21 اونچا بلند۔ 22 انجمن محفل یا سوسائٹی۔ 23 اوسان ہوش و حواس۔ 24 ایثار قربانی۔ 25 اجاڑ ویران غیر آباد یا برباد۔ 26 اجرت مزدوری بدلہ صلہ معاوضہ۔ 27 اجالا روشنی نور ضیاء۔ 28 اچانک یکدم یکایک اتفاقاً بے خبر۔ 29 احسان بھلائی نیکی مہربانی نوازش کرم۔ 30 اداس دلگیر غمگین غمزدہ افسردہ۔ 31 ہے افسانہ قصہ کہانی داستان۔ اقبال قسمت مقدر نصیب بھاگ۔ انتہا انجام آخر حد اخیر۔ اور 34 ہے ادھم جھگڑا ہلڑ فساد ہنگامہ۔ تو بچوں یہ رہے ہمارے مترادف الفاظ، ہم معنی الفاظ۔ کہنے کو ہم نے 34 الفاظ کے ہم معنی اور مترادف سیکھے ہیں، لیکن ہمارے پاس بہت سارا الفاظ کا مجموعہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ آپ نے جب بھی ان کو یاد کرنا ہے اچھے سے نوٹ بک پر لکھیے تاکہ آپ کے پاس نوٹس بھی بنتے رہیں۔ جملے کو پڑھیں، جملے کو پڑھنے سے بھی آپ کو لفظ کے معنی سمجھ آ جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں ان کو اچھے سے یاد کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں،